بیڈ پہ الٹا لٹائے اس کی قمیض کو ہٹاتا، آبرو کی کمر پر بنے زخموں پر مرہم لگائی۔ آبرو کے درد سے چیخ بلند ہوئی۔ اچانک وہ ہونٹوں کا لمس اپنی کمر پر محسوس کر کے بیڈ شیٹ کو دبوچا۔ زاویان جب سے امریکہ سے واپس آیا تھا، چچی کو ہر وقت آبرو پر ظلم کرتے دیکھا، جو اس کی سوتیلی بیٹی تھی۔ زاویان کا رشتہ چچی کی بڑی بیٹی سے طے تھا۔ نکاح کے موقع پر زاویان نے ان کی بیٹی کی بجائے آبرو سے نکاح کر لیا۔ چچی نے اس کی کمر پر اتنا مارا، خون بہنے لگا۔ باہوں میں بھر کر کمرے میں لایا، ہر زخم پر بوسہ دے کر اسے سکون پہنچانے لگا۔ اچانک اس کی قمیض کو وجود سے الگ کیا تو چچی نے اس کے نازک حصوں میں وہ گھر میں داخل ہوا تو اسے لاؤنج میں ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ زاویان کی پیشانی پہ بلند نمودار ہوئے۔ جیسے ہی اس کی نظر لاؤنج کے درمیان پڑی تو وہ اندھی پڑی ہوئی تھی۔ اس کی قمیض کے پیچھے خون کے ہلکے ہلکے داغ لگے ہوئے تھے، جو سفید قمیض کو داغدار کر چکے تھے۔ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا۔ نکاح کے بعد ابھی تک وہ اسی لباس میں اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کے زاویان کی جان نکلی۔ فوراً سے اس کے پاس آیا، اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا دیوانوں کی طرح بھاگتا ہوا کمرے کی طرف لے کے جانے لگا۔ میری جان کیا ہوا ہے؟ وہ کمر پر اس کے ہاتھوں کو محسوس کرتی مزید سسکنے لگی۔ مجھے درد ہو رہی ہے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں اسے بتانے لگی۔ لا کر اسے بیڈ پہ لٹایا، اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، کیا ہوا ہے؟ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ اسے بیڈ پہ الٹا لٹایا اور ایک دم سے پیچھے سے موجود اس کی قمیض کی ساری زپ کو کھولا، شرارے کے اوپر موجود اس شارٹ سی قمیض کو اوپر کیا اور اس کی کمر پہ موجود نشانات کو دیکھنے لگا، جن سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے بہت بے دردی سے مارا گیا ہے۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ اس کے نشانات کو چھوا تو اس کی سسکی نکلی۔ وہ الٹی لیٹی ہوئی تھی، بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی۔ وہ اٹھ بھی نہیں رہی تھی، آواز بھی نہیں نکال رہی تھی، مگر اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ وہ فوراً سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا کے لایا، اس کے زخموں کو صاف کرنے لگا، جو کافی زیادہ بنے ہوئے تھے، اس کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھے۔ جیسے جیسے وہ اس کے زخموں کو صاف کر رہا تھا، آبرو کی سسکیاں نکل رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کے لمس کو محسوس کرتے مزید اسے تکلیف ہونے لگی۔ اس کے تن بدن میں آگ لگنے لگی۔ شاید اتنی تکلیف تو اسے وہ زخم نہیں دے رہے تھے، جتنی اس شخص کا لمس اسے تکلیف دے رہا تھا، جس کی وجہ سے آج وہ اذیت سے گزر رہی تھی۔ اور اسے کچھ ہوا تھا۔ سارے زخم صاف کرنے کے بعد ابھی بھی ہلکا ہلکا خون بہہ رہا تھا۔ وہ خون کو دیکھنے لگا، آہستگی سے اوپر مرہم لگانے لگا۔ اس کے ہاتھوں کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے اس نے اب کی بار تکیے کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ اچانک اسے اپنی کمر پہ مونچھوں کی چبھن کا احساس ہوا تھا۔ وہ جھٹکا کھا کے اٹھنے لگی، مگر وہ اسے مزید بیڈ کے ساتھ لگا گیا۔ وہ جگہ جگہ اس کی کمر پہ بوسہ دے رہا تھا۔ ایک مرد کا لمس محسوس کر کے اسے کچھ ہوا۔ کسی مرد کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ اس کی سسکی نکلی، مت کریں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا ہوا کہنے لگا، تمہیں اس وقت طلب ہے نا میری؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، مت کریں، مجھے کچھ بھی مت کریں، وہ نرمی سے بولی۔ اس کی بات سن کے اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ پیوست کرتا ہوا اس کے اوپر آیا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کی اس بار شرٹ کو اتارا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کی چیخ نکلی تھی، کیونکہ اس کی کمر پہ ہی محض اتنا ظلم نہیں ہوا تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کے وجود کو دیکھتا۔ تبسم آپی، آپ کو تو بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے، آخر کو آپ کو منگیتر آ رہے ہیں۔ بچپن کی آپ کی منگنی ہوئی تھی۔ تبسم جو کچن میں کسی گہری سوچوں میں گم تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ زاویان بھائی کے آنے کی خوشی نہیں ہے؟ تبسم نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، نہیں، ایسی بات نہیں، مجھے خوشی ہو رہی ہے نہ، میں نے بھلا کیوں اداس ہونا ہے؟ دیکھو تو صحیح کتنا اچھا میں ریڈی ہوئی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی اور باہر چلی گئی۔ وہ کچن میں کھڑی ہوئی کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ سے شیشے کا جگ گرا جو نیچے زمین پہ ٹوٹ چکا تھا۔ اسی لمحے فائزہ بیگم کچن میں داخل ہوئی اور اپنا نیا جگ زمین پہ ٹوٹا دیکھ کے ان کے تو تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ اس نے دیکھا ملازمہ کوئی بھی نہیں تھی۔
ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पे रसीद किया। तुमसे कोई काम ढंग से होता क्यों नहीं है? देखो, नया जग तोड़ के रख दिया है। तुम तो इस घर में शायद नुकसान करने के लिए ही आई थी। उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। अपनी मम्मा की बात सुन के वो चेहरे पे हाथ रखते हुए उनकी तरफ देखने लगी थी। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। देख क्या रही हो? उठाओ नीचे से। उन्होंने नीचे से वो कांच उठाने का कहा। मम्मा, मेरे हाथ में लग जाएगा, उसने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा। तो क्या मैं उठाऊंगी? जब तोड़ा तुमने है तो तुम ही उठाओगी ना। जल्दी, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ये साफ़ करो। वो जानती थी अगर उसने साफ़ ना किया तो फ़ाइज़ा बेगम ने आके फिर से उसे मारने लग जाना है। वो कपकपाते हुए हाथों से फ़ौरन उठाने लगी। अचानक उसके हाथ पे बहुत ज़ोर से कांच लग चुका था। उसके हाथ से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। उसकी सिसकी निकली। जल्दी से उठी फ़ाइज़ा बेगम किचन में आ चुकी थी। ये क्या नया ड्रामा है? गुस्से में उसके हाथ को देखने लगी। मम्मा, ये लग गया, कांच लग गया, खून बह रहा है बहुत ज़्यादा। वो रोते हुए कपकपाती हुई आवाज़ में बोली। तो जाके कमरे में बैंडेज करो। यहाँ मुझे क्या दिखा रही हो? वो अपनी माँ की बेहिस्सी पर तड़प उठी। रोते हुए कहने लगी, मम्मा, मुझे दर्द हो रहा है तो मैंने कहा मत जाओ। उन्होंने तबस्सुम को आवाज़ दी। तबस्सुम, इस मनहूस को यहाँ से लेके जाओ। जब मैं इसको देखती हूँ मेरे तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। वो गुस्से में चिल्लाती हुई बोली तो तबस्सुम जल्दी से आई। उसके हाथ से इतना ज़्यादा खून बहता हुआ देख के तबस्सुम का रंग फक हो गया। ओहो, जल्दी चलो, ये कहते हुए उसे लेके कमरे में आई थी। जल्दी जल्दी उसे बैंडेज करने लगी। खून रुक नहीं रहा था। ओ यार, ये खून नहीं रुक रहा। वो बार बार उसे बैंडेज कर रही थी मगर पट्टी हर बार खून से भर जाती। जल्दी से उसे लेके बाहर आई। मम्मा, उसका खून नहीं रुक रहा। पता नहीं, देखिए तो सही, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो अब मैं क्या हॉस्पिटल लेके जाऊंगी? तुम्हारे बाबा तो यहाँ पे है नहीं, कौन लेके जाएगा? इसी लम्हे वो शख्स दाखिल हुआ था। कंधे पे उसने बैग डाला हुआ था। हाथ में ट्रैवलिंग बैग था हाथ में ट्रैवलिंग बैग था। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, इससे पहले कि वो किसी से कोई बात करता, सीधा उसकी नज़र उसके हाथ से बहते हुए खून की तरफ गई थी। बैग साइड पे रखता हुआ वो जल्दी से उसके पास आया। ओ, ये तो बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, क्या हुआ है गुड़िया? वो नरमी से पूछने लगा। कांच लग गया था, वो कपकपाती हुई आवाज़ में बोली। चलो, इन्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं। बाहर ड्राइवर अभी खड़ा हुआ है। वो नरमी से बोला, बेटा बैठो तो सही, अभी आए हो, बाद में इसे हॉस्पिटल ले जाएंगे, अभी बैंडेज कर लेते हैं। देखें तो सही चची जान, बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। चलो। वो आबरू को लेके हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल से आते ही वो बहुत शिद्दत से रो रही थी। डॉक्टर उसे बैंडेज कर रहा था। वो निगाहें झुकाए बैठी हुई थी। कैसे कांच लग गया है? एक तो हाथ से कांच कौन उठाता है? वो संजीदगी से उसकी तरफ देखते हुए बोला। वो मामा ने मुझे उठाने के लिए बोला था, उसने भी मासूमियत से कहा। नहीं बताना किसने क्या बोला है। घर आकर उसे कमरे में भेज दिया गया। वो चची और तबस्सुम के साथ बैठा हुआ था। इतने में उसके बाबा जान और उसके चाचू जान भी आ चुके थे। उसने देखा दादा जान उसे नज़र नहीं आ रहे थे तो मालूम हुआ वो तो गांव गए हुए हैं और गांव में उन्होंने कुछ दिन रहना था, तो इस वजह से तुम्हारे आने की खबर नहीं दी। ये सुन के उसके मुंह पे 12 बज गए। क्या मतलब दादा जान यहाँ पे हैं ही नहीं? मेरे ख़्याल से फिर मुझे भी गांव ही चले जाना चाहिए। जुल्फ़कार साहब कहने लगे। नहीं बेटा, आपके दादा जान आ जाएंगे। उसने अपने बाबा की तरफ देखा। अगले ही लम्हे उसकी नज़र रिहान चाचू की तरफ गई। कहने लगा, रिहान चाचू आप बताएं। उन्होंने आपस में गुफ्तगू करते लंच किया था। ये आबरू नज़र नहीं आ रही, इसे ज़्यादा पेन हो रही होगी। देखो तबस्सुम, जाके उसे खाना दो, साविया ने संजीदगी से कहा। क्या हुआ है आबरू को? रिहान साहब ने संजीदगी से पूछा। वो बाबा, आबरू के हाथ में कांच लग गया था। कैसे लग गया था पता नहीं। बाबा किचन में लगी हुई थी, खेल रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी तो लग गया था। साथ ही तबस्सुम ने घूर के अपनी माँ की तरफ देखा। फ़ाइज़ा, मैंने कितनी दफ़ा बोला है बच्ची का ध्यान रखा करो। वो खाना अधूरा छोड़ते हुए कमरे की तरफ चले गए।
انہوں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سامنے ابھی تک بیڈ پہ بیٹھی ہوئی وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بابا کی جان کو، میری گڑیا کو؟ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئے، آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑا جہاں پہ بینڈیج کی ہوئی تھی، دوسرے ہاتھ کو چومتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا کیا ہوا ہے آپ کو؟ نرمی سے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ اپنے بابا کے سینے سے لگی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ دیکھو مما کو بھی تنگ کرتی ہو، ایسے کانچ اب لگا لیا ہے۔ کتنی پریشان تھی آپ کی مما بھی، آپ کی آپی بھی۔ اتنے میں پیچھے سے اس کے تایا جان بھی آ چکے تھے۔ کیا ہوا ہے آبرو بیٹا؟ انہوں نے نرمی سے آبرو سے پوچھا، اور آبرو کو حیرت ہوتی تھی یہ لوگ اس سے کتنی محبت کرتے تھے، اس کے باوجود بھی وہ کبھی یہ نہیں بتا سکی کہ فائزہ بیگم کا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ کیا کرتی ہیں۔ آدھی رات کو تبسم کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ دیکھا تو نوریان کا نمبر چکمگا رہا تھا، اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اس نے جلدی سے کال پک کی تو دوسری طرف سے آواز آئی، کھڑکی کھولو، میں تمہاری کھڑکی کے باہر کھڑا ہوا ہوں۔ اس نے کھڑکی کا پردہ ہٹایا، جلدی سے کھڑکی کھولی تو وہ ایک دم سے اندر آ گیا۔ کھڑکی کے پردے آگے کرتا ہوا اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کے قریب آ گیا۔ تبسم کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ تم یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ تم جانتے ہو کہ وہ واپس آ گیا ہے اور اب بابا نے اس کے ساتھ میری شادی کروا دینی ہے۔ تمہیں پتہ ہے بچپن سے ہم دونوں کا رشتہ طے تھا، اور آج بھی بابا جان اور تایا جان رات کو میرے رشتے کی بات کر رہے تھے۔ کب تم رشتہ بھیجو گے؟ تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا میرے ساتھ، اب کیوں مجھے بے بس کر رہے ہو؟ وہ رو پڑی تھی۔ نوریان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور اس کے تمام تر لفظوں کو قید کر گیا۔ وہ اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ چھوڑو۔ جیسے ہی اس سے الگ ہوا تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے، بس تھوڑا سا صبر کر لو۔ ایسے تھوڑی نہ تمہیں کسی اور کا ہونے دوں گا۔ مجھے لگتا ہے تم نے اپنے جسم کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے میرے ساتھ شادی کی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تم اسی بنا پہ مجھے بلیک میل کرتی ہو، آتے ہو، اپنا مطلب نکالتے ہو اور مجھے چھوڑ دیتے ہو۔ تم نے اسی وجہ سے نکاح کیا تھا نا میرے ساتھ؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ جو مرضی سمجھ لو۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی لگے ہوئے تھے جب دروازے پہ دستک ہونے لگی۔ تبسم کا دل بہت شدت سے دھڑکا، فوراً ارد گرد دیکھنے لگی۔ اسے الماری کے دروازہ کھول کے الماری میں چھپا دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ یہاں پہ بیٹھو، پتہ نہیں کون آیا ہے۔ جا کے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے زاویان کھڑا ہوا تھا۔ تبسم مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ نرمی سے بولا۔ تبسم گھبرا گئی تھی۔ ہم صبح بات کریں گے۔ اس کے چہرے پہ پسینہ آنے لگا۔ تبسم، اتنی ٹھنڈ میں بھی آپ کے چہرے پہ پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں آ چکا تھا۔ دیکھیں، آپ جانتے ہیں بچپن سے ہم دونوں کا رشتہ طے ہے، تو مجھے تھوڑی اسی حوالے سے بات کرنی تھی۔ جی لیکن ہم لوگ صبح بات کر لیں گے، ابھی مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے۔ اچانک ہلکا سا الماری کا دروازہ کھل گیا، شاید اس کی ٹیک لگی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا تھا، یہ دروازہ کیسے کھل گیا؟ زاویان دروازے کی طرف جانے لگا۔ اس نے ایک دم سے زاویان کا بازو پکڑ لیا۔ نہیں، آپ ادھر مت جائیے گا، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ چلو ٹھیک ہے، ہم لوگ صبح بات کریں گے، اپنا خیال رکھا کرو، تم میری ہو۔ وہ عجیب انداز میں یہ کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ تبسم کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ اس کے جاتے ہی تبسم نے گہری سانس لی، اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ فوراً سے الماری سے باہر آیا اور کھانسنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس کے کندھوں سے پکڑ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ تم صرف میری ہو، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ کبھی برداشت نہیں کر پاؤں گا، آئی سمجھ؟ یہ بات جتنی جلدی سمجھ لو اتنا تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتا ہوا شدت بھرا بوسہ دے کے وہاں سے جا چکا تھا۔ تبسم اپنی دھڑکنیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ کاش وہ قدم نہ اٹھاتی، آج میں اتنی زیادہ اس گھٹیا شخص کے سامنے بے بس نہ ہوتی۔ کیوں اس نے مجھے اتنا بے بس کر کے رکھا ہوا ہے؟ تمش صاحب کے دو بیٹے ریحان اور ذوالفقار صاحب تھے۔ چھوٹے ریحان اور بڑا ذوالفقار صاحب کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔
زاویان جو بہت چھوٹا تھا جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے کبھی دوسری شادی نہیں کی تھی، جبکہ ریحان صاحب کی ایک بیٹی تبسم تھی۔ پھر ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی تو اس کی وجہ سے انہوں نے دوسری شادی کی۔ ان کی دوسری بیوی سے ان کی ایک بیٹی ہوئی اور اس کی بیٹی کے پیدا ہوتے ہی ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی بھی فائزہ بیگم کی گود میں ڈال دی تھی۔ فائزہ بیگم نے نہ کبھی ان کی دوسری شادی کو قبول کیا تھا اور نہ ہی کبھی اس چھوٹی سی بچی کو قبول کر پایا۔ ان کی دوسری شادی کی سزا وہ ساری زندگی آبرو کو دیتی آئی تھی۔ ہمیشہ اسے یہ کہتی آئی تھی، تمہاری ماں نے میری جگہ لینے کی کوشش کی، تم اب میری بیٹی کی جگہ لینے کی کوشش کرتی ہو، میری بیٹی کا حق کھانے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ تبسم نے اسے ہمیشہ اپنی سگی بہنوں کی طرح سمجھا تھا۔ زاویان آدھی رات کو لیپ ٹاپ میں لگا کچھ کام میں مگن تھا، جب اسے باہر سے سسکنے کی آواز آئی۔ زاویان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کمرے سے باہر آیا تو لاؤنج میں وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی ہوئی تھی، ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ وہ باہر آیا، اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ آبرو، یہاں پہ کیا کر رہی ہو اتنی ٹھنڈ میں؟ چلو جاؤ شاباش کمرے میں، وہ مما نے بولا ہے کہ تم نقصان کرتی ہو، تو تم بہت بری ہو جس کی وجہ سے تم آج کمرے میں نہیں یہاں لاؤنج میں سو گی، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں معصوم بچوں کی طرح بتاتی ہوئی۔ بالکل بچی ہی تو لگ رہی تھی، کیا مطلب ہے؟ چلو اٹھو کمرے میں جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑا۔ زاویان کو حقیقتاً اس کے بچپنے پہ غصہ آیا اور اس بڑھ کے اپنی چچی جان پہ اس معصوم سی بچی کا ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ چلو اٹھو، یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے کہیں وہ مجھے ماریں گی، کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، تم اب حق کے لیے بول نہیں سکتی۔ غصے میں یہ کہتا ہوا اس کے بازو سے پکڑ کے کمرے آیا، اس کے پاس ہے، چلو شاباش، جب تک تم سو نہیں جاتی میں یہاں پہ ہی بیٹھا ہوا ہوں، اور اگر تم نے بچانے کی کوشش کی تو اسی کمرے میں بند کر دوں گا۔ وہ غصے میں اسے ڈراتے ہوئے بولا، نہیں اچھا ٹھیک ہے، میں سو جاتی ہوں، اگر مما مجھے مارنے لگی تو پھر آپ مجھے بچا لیں گے۔ وہ اس کی طرف دیکھ سنجیدگی سے بولی، ہاں ٹھیک ہے، اگر مما آپ کو مارنے لگے گی تو میں آپ کو بچا لوں گا، پکا وعدہ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ کمبل سر تک تانے وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کمرے میں اس کی بھاری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی، جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ سو چکی ہے۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پہ اس نے فائزہ بیگم کی طرف دیکھا۔ چچی جان، ویسے اتنی چھوٹی سی بچی سزا دینا اصولوں کے بالکل خلاف ہوتا ہے اور قانون بھی جرم ہے کہ کسی کو آپ ٹھنڈ میں بٹھا دیں اور کہیں کہ کمرے میں نہیں جانا۔ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے زاویان نے سنجیدہ کہا، آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی تبسم یا آبرو کی کہ وہ فائزہ کے سامنے بول پاتی، اور آج یہ پہلی دفعہ بول رہا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا فضول بات کر رہے ہو؟ ذوالفقار صاحب نے سنجیدگی سے کہا، اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنے بابا کی طرف دیکھا۔ بابا جان، سچ بول رہا ہوں، آدھی رات کو بچی کو سزا کے طور پہ پتہ نہیں کیوں چچی جان لاؤنج میں بٹھایا ہوا تھا، پتہ نہیں ایسا بھی کیا گناہ کر دیا تھا۔ وہ خونخوار سے اپنی چچی جان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا بچپن سے آبرو سے نفرت کرتی ہیں، لیکن اتنی نفرت انہیں وقت کے ساتھ ساتھ آئے گی اس چیز سے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ چاچو جان، تھوڑا خیال کیا کریں اپنی بیٹیوں کا۔ اب کی بار اس کی نگاہیں تبسم کی طرف بھی گئی تھی اور تبسم کا دل بہت شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ اس کمرے میں آیا تھا، کہیں اسے پتہ تو نہیں چل گیا تھا نوریان اس کے کمرے میں تھا جو ایسے بول رہا تھا۔ خیال رکھا کریں، وہ تھوڑی پریشان ہو گئی۔ ذوالفقار صاحب کے ایک تو تمہاری ہی ہے نا تبسم، مالا سے، اس کا خیال تو تم ہی رکھ لیا کرو، وہ مسکراتے ہوئے بولے، اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں کی بات چھڑ گئی تھی۔ فائزہ بیگم تو ہمیشہ چاہتی تھی کہ تبسم کا رشتہ زاویات ہی ہو، مگر اب اسے یوں کی سائے لیتا ہوا دیکھ کے ان کے تن بدن میں مزید آگ لگ گئی۔ یہ چھٹانک بھرکی کے دماغ میں نہ جانے کیا چل رہا ہے، وہ سنجیدگی سے سوچنے لگی۔ ذوالفقار صاحب کام کے لیے چلے گئے اور ان کے ساتھ زاویان بھی آفس چلا گیا۔ وہ بھی اب آفس کو ہی مینج کرنا چاہتا تھا۔ اسٹڈی اس کی ہو گئی تھی۔ مما، میں نا اپنی فرینڈ کی طرف جا رہی ہوں، تب مجھے کہتے ہوئے باہر چلی گئی تھی۔ جبکہ وہ گھر میں اکیلی ہو گئی تھی، فائزہ بیگم غصے میں اس کے کمرے کی طرف گئی، جا کے دروازے پہ دستک دی۔ دروازہ کھولتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ
فائزہ بیگم نے اس کے بالوں سے پکڑ لیا اس کو۔ کیا سمجھتی ہو اپنے آپ کو؟ میری شکایتیں لگاؤ گی؟ تماچا اس کے منہ پہ رسید گیا تو اس کے منہ پہ نشان بن چکا تھا۔ ان کی انگلیوں کی چھاپ اس کے چہرے پر پڑ گئی۔ ماما یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ بولی تھی۔ ماما پین ہوتی ہے، آپ کیوں اتنی شدت سے مجھے مارتی ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ غصے میں لگی۔ ہاں، جب تمہیں پین ہوتی ہے مجھے سکون ملتا ہے، میرے ٹھنڈک پہنچتی ہے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ تو ان کی بات سن کے وہ خاموش ہو گئی۔ خبردار، آج کے بعد تم زاویہ آس پاس مجھے نظر آئی تو تم اسے اپنی محبت کے جال میں اور اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا کے میرے کا حق مارنا چاہتی ہو۔ پہلے اس کی باپ کی محبت گئی تھی، اب تم اس کے شوہر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہو۔ وہ ان کا منگیتر ہے، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے۔ خبردار، جو تم نے زاویان کا اپنی زبان پہ لانے کی کوشش کی۔ نوریان مجھے بلایا ہے، دیکھو میں تم سے آخری دفعہ ملنے آئی ہوں، یا پھر ایک کام کرو، ابھی کے ابھی مجھے طلاق دے۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو نوریان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ کہنے لگا، اچھا تو وہ تمہارا اتنے پرانا منگیتر واپس آ گیا، لگتا اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو، تبھی تو تم اب مجھ سے طلاق مانگی ہو۔ ایک بات یاد رکھنا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، بے انتہا محبت کرتا ہوں، کبھی نہیں چھوڑوں گا، ایک دن ساری دنیا والوں کے سامنے تمہیں قبول کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے گرد بازو حائل کرتا مکمل طور پر اپنے سینے سے آ چکا تھا، سینے میں بھینچا ہوا تھا۔ چھوڑو مجھے، پلیز چھوڑو۔ وہ اسے خود سے دور کرنے، نہیں چھوڑنا میں نے، چھوڑو۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ تبسم، سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں تم سے بے انتہا محبت کرتی، بہت زیادہ، ٹوٹ کے جاؤں۔ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتا ہوا بولا تھا۔ وہ چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولی، پھر بنا مجھے کیوں نہیں آپ زندگی میں شامل کرنا چاہیے؟ کیوں نہیں آپ کسی کو بھیجتے؟ اپنے ماما بابا کو بھیجے نا، میں نہیں مزید یہ تکلیف برداشت کر سکتی، ہر لمحہ ڈرتی ہوں آپ کو کھونے۔ ریان میں سچ میں آج بھی بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کے سینے پہ اپنا سر لگائے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت سے ہلانے لگا۔ میں بھی مجبور ہوں، میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے ڈر لگتا ہے آپ مجبوری کرتے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے مسلسل گھر سے وہ واپس آیا ہے، ہماری شادی کی بات چل، کبھی بھی شادی نہیں ہوگی تمہاری اس کے ساتھ، کبھی شادی نہیں ہوگی جان، تم ٹینشن مت لو۔ یہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اسے اپنے سے لگایا۔ ایک دن میں ایسے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا، تم دیکھتی رہ جاؤ گی، تمہیں یہ کہا جائے گا کہ دنیا میں مجھے ایسے مرد بھی ہوتے ہیں۔ پہلے مجھے ڈر لگتا ہے تمہاری کاسٹ کے بھی نہیں، بابا آف کاسٹ شادی بھی نہیں کرتے، کچھ نہیں ہوتا، پریشان مت، وہ مجھے کر لیں گے، پتہ نہیں ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، لیکن تم جلدی آ جاؤ نا، تمہیں اتنا یقین دلاتا ہوں نہ کہ کبھی آیا بھی تو نکاح کبھی نہیں ہوگا، کسی نہ کسی طرح تمہارے نکاح رکوا دوں گا، کچھ بھی ہو جائے گا لیکن کبھی کسی اور کی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ نیرو سے سمجھانے کی کوشش کرنا، نہ جانے اس شخص کے دل میں کیا چل رہا تھا، وہ یہ نہیں جانتی۔ یہ میں جب سے آیا ہوں دیکھ رہا، آبرو ڈنر پہ نہیں آتی، ناشتے پہ نہیں آتی، اس لڑکی کو مسئلہ کیا ہے؟ ناشتہ کرتے ہوئے ریحان صاحب سے پوچھنے لگا۔ نہیں بیٹا، عجیب سی وہ لڑکی ہے، دی بھی بہت زیادہ ہے، وجہ سے بچی ہے تو کچھ کہتا نہیں، اسی کی مالک ہے، نہیں آتی تو کوئی بات، وہ نرمی سے بولے، خیال رہنا اسے آ سکھائیں۔ زاویان کی بن کے فائزہ بیگم کہنے لگی، آپ زیادہ آداب سکھانے آتے تو آپ اسے سکھا لیں، ہم تو سارے کوشش رہے ہیں کہ اسے ہر طرح سے آداب سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فائزہ بیگم کا بہت زیادہ خیال، بہت برا لگ رہا۔ اچھا بیٹا، میں رہا تھا کہ اس جمعے تمہارا اور تبسم کا نکاح رکھ لیتے ہیں۔ ہاں بابا، اچھا سوچا آپ نے، بھی یہی سوچ رہا تھا، نکاح کر لینا چاہیے، اور نیکسٹ منتھ جب میں اپنا بزنس سٹارٹ کر لوں
صحیح سے آپ لوگوں کے ساتھ ہی روٹین پہ ورکنگ اسٹارٹ کروں گا، یہ بھی کر لیں گے۔ ان کی بات سن کے صاحب اور ریحان نے بھی حامی بھری، کہن ہاں بیٹا اس جو نکاح رکھ لیتے ہیں۔ تبسم کپ کپ آنے لگے تھے۔ یہ سن کے تبسم، بیٹا تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ خیر جان اسے کیوں اعتراض ہوگا، بچپن سے ہی تو ایسا ہے، ہم دونوں کی شونی ہے، زاویان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے زاویان کی طرف دیکھا۔ آج پہلا اسے زاویان سے خوف محسوس ہوا تھا، والا اور سنجیدہ انسان تھا، وہ نہیں تھی کہ وہ آگے کرے گا۔ تبسم کھانا چھوڑتے ہوئے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، اس کے پیچھے پیچھے مرزا بیگم بھی گئی۔ شاید وہ تھوڑی شادی کا نام سن گھبرا گئی ہے، اس وجہ سے بیگم اس کے پیچھے اور غصے میں کہنے یہ اپنی شادی کا نام کہ تمہیں کیا ہوا جو یوں بھاگ کے آ گئی ہو؟ ماما کیا ایسا نہیں ہوتا، میری جان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ سن مرزا بیگم نے خون خوار منہ سے تبسم کی طرح، کیا بکواس کر رہی ہو، تمہارا بچپن سے اس کے ساتھ رشتہ طے ہے، اس کے ساتھ ہی ہوگی، اور میں نہیں تھی کہ وہ اس لڑکی بڑھے آپ طرف آج کو زیادہ قدم بنا رہا ہے، تو بہتر یہی ہوگا کہ تم اس شخص کا دھیان رکھو، اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرو۔ اپنی ماما بات سن کے اس نے ظاہر اس بات میں لا دیا، مگر اس کا دل بہت زیادہ بے چین تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ گزرنے لگے، آ گیا تھا، آج نکاح تھا، وہ آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اس نے خوبصورت کا سفید رنگ کا جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا، اس کے پیچھے کھڑی ہوئی آبرو کہی، آپی آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں، مسکرا زاویان بھائی بات آپ اتنی اچھی گی۔ یہ بات سن کے تم کہنے لگی، مجھے نہ آبرو بہت زیادہ ڈر لگ رہا نکلے۔ کیوں آپ کیوں لگ رہا ہے؟ کہا تو ہر لڑکی کا ہوتا ہے نا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کا زاویان بھائی جیسے انسان کے ساتھ نکاح ہوئے ہیں، آتا ہے زاویان بھائی اچھے ہیں، کتنا خیال رکھنے والے ہیں۔ وہ اس بات میں سر گئی، ہاں جانتی وہ بہت اچھے ہیں، اسی وجہ سے تو میں چاہوں، وجہ سے تو مجھے ڈر رہا ہے کہ وہ اتنے اچھے ہیں اور اسی لڑکی کا نکاح ہے۔ وہ ابھی دونوں آپس میں باتیں کی ہوئی تھیں، دیکھیں آپی میں بھی کچھ لگ رہی ہوں۔ اس نے بھی سفید کلر تھوڑا سیب تن کیا ہوا جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، پیچھے بازوؤں پہ اس نے لال رنگ کا دوپٹہ لیا جو نکاح کہا تھا، اتنے پہ بلایا گیا، رات چند تھا، لان میں سارا سب تھا، وہاں پہ وہ آ کے اسے لمحے وہ چلتا ہوا آیا تھا، زاویانہ کے پاس کھڑا ہو گیا، یاو کی جگہ پہ تبسم یہاں پہ کس نے بٹھایا؟ چلو شاباش آپ بیٹھو، آپ میرا نکاح ہوگا۔ اور یہ ذوالفقار سار نکاحوں سے اس کی طرح لگے، یہ کیا تم فضول کر رہے ہو آپ تبسم؟ سب نے حیرت کی طرف دیکھا، ریحان صاحب کہنے لگا، یہ تم کہہ رہے ہو چاچو جب لوگوں کو نہیں پتہ آبرو کے ساتھ کرنا تھا، تبسم کے کرنا، تبسم بتا کو تم میرے نکاح نہیں کرنا چاہتے، نہ میں تمہارے ساتھ کرنا چاہوں، آبرو کے ساتھ مجھے کرنا ہے۔ تبسم تو خاموش، اسے تو کچھ سمجھ نہیں آئی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ چلو باش بیٹھو، یہ کہتے ہوئے آبرو کے بازوؤں پہ موجود دوپٹہ اٹھا کے سر پہ ڈالا تھا اور اس نے پہلو میں بٹھا لیا، اور وہ تو جانتی ہی نہیں تھی کیا ہو رہا ہے۔ بابا، آبرو نے روتے ہوئے بابا کی طرف دیکھا تھا، اور اس وقت وہ کوئی ہامہ نہیں کرنا چاہتی۔ بابا میں بول رہا ہوں کہ مجھے اس آبرو سے نکاح کرنا، اور خبردار درمیان میں کوئی کی کوشش نہ کرے، جیسے اس نے پلٹ دی تھی۔ جو کچھ انہیں کہہ دیا تھا یہاں دیکھ کر تو سبھی حیران تھے کہ یہاں پہ کیا رہا ہے۔ تبسم کو اندر ہی اندر خوشی ہو رہی کہ وہ نکاح پہ نکاح کر سکتی تھی، وہ اب تک یہی مانگتی آئی تھی کہ معجزہ ہو جائے، کسی طرح نکاح نہ ہو، اور وہ شخص اس آبرو کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ اندر ہی اندر وہ خوش ہو رہی تھی۔ فائزہ دور کھڑی ہوئی انہیں دیکھی جا تھی۔ فائزہ، یہ تم سوتیلی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے لگا، یہ میں سے آیا ہوا ہے نا، ہمارے جیٹ کا بیٹا۔ فائزہ بیگم کہنے لگی، میں فی الحال ٹاپک پہ بات نہیں کرتی، بہت زیادہ کرتی تھی، لگتا ہے اس معصوم سی بچی کی قسمت کھل چکی، اور وہ بھی حقیقتاً اس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے،
اس کی بیٹی کو تو کوئی جائے گا، لیکن زیادہ سے زیادہ اس بچی کو محبت کی ضرورت، ماں اسے محبت دے گا۔ عورتیں کے حق میں ہی بول رہی تھی، کیونکہ سب جانتے آبرو کے ساتھ فائدم کا رویہ کیسا۔ مواب نے نکاح شروع کروا۔ آبرو بہت زیادہ ڈر لگ رہا۔ فائگم سے اس نے سے ہی سنا تھا تبسم کی زاویان کے ساتھ شادی ہو ہے۔ تبسم کا زاویان کے ساتھ طے ہے، اور تبسم کی جگہ پہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی، دلہن بھی نہیں ہوئی تھی، وہ سادہ سا جیسے میں تھی، لیکن اس میں بھی وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ہو گیا، آہستہ آہستہ جانے لگے تھے۔ مہمانوں کے جانے کے سبھی گھر والے رہے۔ وہ کہا میں کسی کام سے رہا ہوں۔ اس کے موبائل پر صرف کالز اور میسیج رہے تھے، باقی بعد میں آ کے اس ٹاپک پہ بڑھیں گے۔ سب لوگ وہاں سے جا چکے تھے اور وہ باہر گیا۔ اسے نہیں پتا تھا اس آنے کے بعد کیا ہوگا۔ رات اسے آنے میں کافی دیر چکی تھی، بہت زیادہ پریشان الجھا ہوا لگ رہا تھا، تھکائی اس کی بہت بری حالت تھی۔ وہ تک بھول گیا تھا جس معصوم سی لڑکی کو اس نے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، اس کے کیا ہوا ہوگا۔ وہ جیسے ہی داخل ہوا، لاؤنج میں سس کی آواز آنے لگی۔ اس کی شانی پہ مدار ہوئے، اس لاؤنج میں پڑے ہوئے اس کے وجود کو تھا، اور حیرت سے پاس آیا، اسے اپنے بازوں میں اٹھاتا ہوا پاگلوں کی طرح پکارنے لگا، مگر وہ کچھ نہیں رہی تھی۔ آنکھوں میں تکلیف تھی، لا کے اسے بیٹھایا تھا۔ وہ اس کی بھی بن چکی تھی، اس کے نکاح میں تھی، اور اس کی تکلیف وہ شخصیت کھونے لگا۔ جب وہ آیا تھا اسے یوں ہی مار پیٹتا ہوا دکھ رہا تھا۔ وہ اس کی ماں تھی، مگر انہیں ذرا رحم تھا۔ اس معصوم سی پر وہ جلدی سے رہنے لگا۔ وہاں پہ کتنے زیادہ نشان بنے ہوئے۔ جلدی سے اس میز کو اوپر اٹھایا اور وہاں پہ وہ زخموں پہ مرہم لگانے لگا۔ جیسے جیسے وہ مرہم لگا رہا تھا، اس کے کا لمس اس کے وجود میں زیادہ آ رہا تھا۔ تکلیف کبھی ہے، اس کے لبوں کے لمس کو اپنی کا محسوس کیا تو اس نے بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھ بوچھ لیا۔ جیسے اس کی قمیض اوپر کیا تو کندھوں کے پاس بہت عجیب طرح کے نشان بنے ہوئے، جسے دیکھ کے اس شخص نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ وہ فوراً کی قمیض کو اتار دیا، گویا دیکھ ہی پایا تھا، اور اسے فوراً سے کیا، اسے اٹھا کے بٹھا۔ پاگل، کیا اپنے بابا کیوں نہیں بتاتی؟ اب کی بات چلاتے ہوئے اسے بولا تو وہ سہم گئی۔ اس کا دودھ کپ کپانے لگا، فوراً سے اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ ڈھی تھی، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، مجھے یہاں سے کہیں دور لے کے چلے جائیں، یہاں ماما کے کہیں رہنا، مجھے آپ کہیں دور لے جائیں۔ وہ رو رہی تھی۔ جس دفعہ اسے تحفظ ملا، مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا، مجھے کہیں دور لے جائیں، آپ لے جائیں، آپ محبت گے رہا مجھ سے، بھی نکال کے لے جائیں، اس گھر میں نہیں رہنا، میں مر جاؤں، میرا دم گھٹ رہا ہے، پلیز میں مر جاؤں گی، نہیں مرنے دوں گا، اگر لگو گی تو اپنے سے پھونک پھونک کے دوں گا۔ فوراً باہر کی طرف آیا، میں بھی تو وہاں پہ نہیں رکھوں، اسے گیا، تھوڑی ہی لے کے اب پہنچ چکا، نکلتے ہوئے بیگ اٹھایا، اس کے ڈالے لا کے اسے اٹھایا۔ ابھی سکون نہیں تھی کہ کمر پہ انس رہا تھا کہ مارا ہے جان نے۔ وہ ماما جاتی ہے ہوتی ہیں ہوتے ہوئے سے مارتی، بچپن سے پنڈلی پر کیا تو کچھ ٹک سے مشان بنے ہوئے، آہستگی کی پنڈلی پھیرنے لگا، اس کے ہمس کو کرتے ہوئے اپنے بند کر گئی۔ سینے کی ٹھیک ہے، بات کو نہیں ہوگی، اور صرف میری زندگی میں ہوگا، میں آپ ہوں۔ وہ روتے ہوئے لگی، پہلے ہی لمحے لب اس کے چکا تھا، گویا افسوں میں سانس لگا تھا۔ دھیرے اس میں چل رہی تھی، وہ ہاتھوں میں پوچھے بیٹھی مس کو مہ رہی تھی۔ ایسے ہی ہوا کہ چہرہ لال ہو چکا، آنکھوں صبح مجھے تکلیف ہوتے ہوئے لگائی، صبح پاس رات بھر آہوں کے لیے لیٹا رہا، کبھی نہیں کو چوما،
गर्दन पे रखने उसके मुसलसल आ रहे मगर की कॉल करना चाहता था। सुबह वो उसके सीने पे सर रखे हुए सो रही थी। वो धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फेरता हुआ उसके कंधे से उसकी शर्ट को हटाता हुआ वहाँ पे अपने लब रख चुका था। उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाए वो धीरे धीरे अपने लबों पे उसकी गर्दन को छू रहा था। वो नाजुक सी जान उसे इतनी खूबसूरत, इतनी हसीन कब से लगने लगी थी, इस चीज़ का उसे ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं था। बस वो दीवानों की तरह उसे छूबे जा रहा था। वो कसमसा के उसके करीब हुई थी और आंखें खोली, उसकी तरफ देखने लगी। मुझे डर लग रहा है। किस चीज़ से डर लग रहा है और इतनी सुबह सुबह क्यों डर लग रहा है? मैं आपके पास हूँ, जब तक मैं हूँ आपने नहीं डरना। वो इस बात में सर हिलाते हुए फिर से आंखें बंद करके सुकून की नींद सो गई। और आज भी सोए हुए उसके चेहरे पे इस कदर इत्मीनान था जैसे वो कई सदियों से सोई ना हो। इस टाइम उसे रिलैक्स करने के लिए वो यहाँ पे लेके आया था, मगर अगले दिन वापस हवेली लेके आ गया। जुल्फ़कार साहब, रिहान साहब गुस्से में कहने लगे, ये क्या बदतमीज़ी है, कहाँ इसे लेके चले गए थे? पहले तुमने कम कारनामा सर अंजाम दिया है। वो कहने लगा, मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। वो संजीदगी से बोला। उसकी बात सुन के सब लोग उसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। मेरा तो बस निकाह पे निकाह नहीं हो सकता। ये सुन के सबको हैरत हुई थी। क्या मतलब, क्या बकवास कर रहे हो? वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोले, देखें बाबा जान, मैंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को भी नहीं बताया। वो संजीदगी से बोला, क्या कदम उठाया है? देखें, मैंने तबस्सुम का निकाह अपने एक दोस्त के साथ करवाया है। और ये सुन के सबको हैरत हुई थी। फ़ाइज़ा बेगम तो अपना दिल थाम के बैठ गई थी और रिहान साहब को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी का निकाह उनका भतीजा उनकी इजाज़त के बगैर करवा चुका है, जबकि एक बेटी का निकाह वो अपनी मर्ज़ी से अपने साथ कर चुका है। वो गुस्से में कहने लगे, ये तुम क्या फ़जूल बकवास कर रहे हो? देखें, मेरे दोस्त ने बोला था कि उसे तबस्सुम पसंद है, तो मुझे पता था आप लोगों ने ऐसे राज़ी नहीं होना, क्योंकि वो आउट ऑफ कॉस्ट था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं निकाह करवा देता हूँ। बाद में आप लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा, आप लोगों को उसकी ज़िंदगी में कबूल करना ही पड़ेगा। तबस्सुम पागलों की तरह उस शख्स की तरफ देख रही थी। उसे हैरत हो रही थी कि वो ये सब कुछ क्या बोल रहा था। उसे निकाह के बारे में पता था, ये सब कुछ क्या हो रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अब चाचू, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों बेटियों की शादी एक साथ करेंगे। आपको कोई मसला नहीं होगा। रात को नौरियान आएगा, आप उससे मिल लीजिएगा। उनकी बात सुन के उसकी पेशानी पे बाल नमूदार हुए। जी ठीक है, मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। और सब लोग हैरान थे। जब से जावियान आया था उसने तो सबका दिमाग घुमा के रख दिया था। चलो मेरा बच्चा, शाबाश, अब अपने कमरे में जाओ। बल्कि अपने कमरे में नहीं जाना, मेरे कमरे में जाओ, मैं आता हूँ, थोड़ी देर तक आता हूँ। वो भी उसकी बात सुन के फ़ौरन उसके कमरे की तरफ चली गई थी। वो जानती थी कि वो अब अपने शौहर के कमरे में होगी, वहाँ उसे कुछ भी नहीं कोई कह सकेगा, यहाँ तक कि उसकी मम्मा भी उसे कुछ नहीं कह सकेंगी। कमरे में आते ही उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। रिहान साहब जुल्फ़कार साहब को लेके ड्राइंग रूम की तरफ चला गया। फ़ाइज़ा बेगम ने खूनखार निगाहों से तबस्सुम की तरफ देखा। एकदम से तमाचा उसके मुंह पे मारने लगी। जब तबस्सुम ने उनका बाजू पकड़ लिया, नहीं ममा, ये गलती मत कीजिएगा, मैं आबरू नहीं हूँ आप जिस पे हाथ उठाएंगी और ख़ामोशी से बर्दाश्त कर लेंगी। मैं तबस्सुम हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं कभी भी आप ऐसे मार नहीं बर्दाश्त करूँगी। वो संजीदगी से मगर इंतहा नरम लहजे में बोली, जो उसकी मम्मा को समझ भी आ जाता। तुमने सावियान की बजाय उसके दोस्त से निकाह क्यों किया? तुम्हें पता है ये सब कुछ सावियान का है। वो संजीदगी से बोली थी, जानती हूँ सब कुछ सावियान का, लेकिन उन्होंने निकाह करवा दिया और मैंने कर लिया। जहाँ उन्होंने बोला वो आगे कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो अपने कमरे की तरफ चली गई। फ़ाइज़ा बेगम को हैरत हो रही थी। घर में शादी की तैयारियाँ होने लगी। आबरू को तो कुछ समझ ही नहीं आई थी क्या हुआ था, और एकदम से फ़ाइज़ा बेगम का रवैया उसके साथ बदल गया था। वो इतने अच्छे से उसका ख्याल रखने लगी थी, मोहब्बत से पेश आने लगी थी, और उसे समझ नहीं आई थी
کہ آخر اس کی مما کو اچانک سے ہو کیا گیا ہے، اور آج وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ زاویان کے کمرے کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، بہت دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی۔ وہ رخصت ہو کر زاویان کے کمرے میں آ چکی تھی۔ اتنے مہینوں میں اس کے کافی حد تک جسم پہ بنے ہوئے زخم ٹھیک ہو چکے تھے، اور ان زخموں پہ مرہم لگانے والی کوئی اور نہیں بلکہ فائزہ بیگم ہی تھی۔ وہ اکثر فائزہ بیگم کی آنکھوں میں شرمندگی، اداسی، نہ جانے کیا کچھ دیکھتی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، فائزہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ان کو دیکھ کے وہ تھوڑا ڈر بھی گئی تھی۔ وہ آ کے ان کے پاس بیٹھی ڈر رہی ہو اپنی مما سے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب نہیں ڈر لگتا، پہلے لگتا تھا۔ اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دینا، کاش میں نے تمہیں بھی تبسم کی طرح سمجھا ہوتا۔ اگر زاویان نہ ہوتا تو شاید آج بھی تمہیں ویسے ہی تکلیف دے رہی ہوتی۔ تمہیں پتہ ہے جب اس نے یہ بولا تھا کہ تبسم کے ساتھ کوئی ایسے کرتا تو بس ان کی سوتیلی ماں تھی، وہ اس کے ساتھ ایسے کرتی تو کیا فیل ہوتا؟ میرا دل کٹنے لگا تھا۔ میں نے تمہیں کبھی اپنی بیٹی نہیں سمجھا تھا، لیکن اب میں سچے دل سے تمہیں اپنی بیٹی سمجھتی ہوں۔ اس کے ہاتھوں کو چوما تھا جو میں نے تمہارے وجود پہ زخم لگائے، وہ مجھے اب تکلیف دیتے ہیں، بالکل ایسے جیسے کسی ماں کو اپنی اولاد کے وجود پہ لگے ہوئے زخم تکلیف دیتے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مما رونا بند کر دے۔ ان کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر دی تھی۔ آج پہلی دفعہ اسے ماں کے لمس کا احساس ہوا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگی۔ مما کی جان، یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ آج پہلی دفعہ ابرو کو احساس ہوا تھا زندگی ماں کے ساتھ کتنی خوبصورت ہوتی ہے، جب حقیقتاً ماں کا پیار ملتا ہے۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا، زاویان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کمرے کے دروازے کو بند کیا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ آج وہ اسے بہت بڑی بڑی لگ رہی تھی، کہیں سے بچی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ چلتا ہوا اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا، پھر اس کے گھونگھٹ کو اٹھایا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ، کتنی حسین لگ رہی ہو تم، یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی جیولری کو اتارتا ہوا وہاں اپنے لب رکھنے لگا۔ اسے لٹاتا ہوا اوپر آیا تو اس کی گردن پہ اپنے لب رکھے۔ اس کا دل بہت شدت سے کپ کپانے لگا۔ بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ میرا سانس بند ہو جائے گا، وہ کپ کپاتی آواز میں بولی۔ میں نے اس دن بھی بولا تھا سانس بند نہیں ہونے دوں گا، اپنی پھونک پھونک کے سانس تمہیں دوں گا۔ آبرو، تم بالکل چھوٹی سی جان ہو، میری جیسے کسی بادشاہ کی جان کسی طوطے میں قید ہوتی ہے، کسی جادوگر کی جان کسی کبوتر طوطے میں قید ہوتی ہے، اور زاویان کی جان تو اس چھوٹی سی آبرو میں قید ہے۔ اس کی ناک سے ناک مس کی اور اس کی گال سے گال مس کی تھی۔ آپ کی مونچھوں کی چبھن مجھے محسوس ہوتی ہے، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرانے لگا تھا۔ اب یہ چبھن تو آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوئے جا رہا تھا، اور وہ آنکھیں بند کرتی اس شخص کو محسوس کرنے لگی۔ نوریان کمرے میں داخل ہوا، سامنے تبسم بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تو ایک دم سے بیڈ سے اٹھی، آ کے اس کے گلے سے لگ گئی، بہت شدت سے لگی۔ بولا تھا نا، تمہیں پتہ ہے جب اس رات میں تم سے ملنے گیا تھا تمہارے گھر تو تمہارا کزن مجھے دیکھ چکا تھا۔ وہ بعد میں میرے پیچھے پیچھے میرے فلیٹ تک آ گیا تھا، تو اس نے آ کے مجھ سے پوچھا تھا میری کزن سے تمہارا کیا رشتہ ہے، اور میں نے اسے پہلی فرصت میں ساری حقیقت بتا دی تھی، اور میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے اسے بولا تھا میرے ماں باپ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے شاید کبھی بھی آپ کے گھر والے قبول نہ کریں۔ میں چچا چچی کے پاس رہتا تھا، پلا بڑا ہوں، اب اپنا کام سیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جس دن اس قابل ہوا آ کے ہاتھ مانگوں گا، اور اس دن اس نے میرا ساتھ دیا تھا۔ اگر یہ گھر میرے پاس ہے، سب کچھ ہے، تو صرف اور صرف تمہارے کزن کی وجہ سے ہے، اور اسی نے مجھے میری محبت حاصل کرنے میں مدد کی ہے۔ وہ تبسم کے ہاتھوں کو چومتا ہوا بولا، اور آج پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ زاویان واقعی ایک فرشتہ صفت انسان تھا، جسے ہر ایک کا خیال ہوتا تھا۔ وہ چاہتا تو ہنگامہ مچا دیتا، کچھ بھی کر دیتا، مگر اس نے کس طرح خفیہ طریقے سے ہر ایک معاملے کو سلجھا دیا تھا اور نوریان اسے حاصل کر لیا۔
اس کے ہاتھوں کو چومتا اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گیا، دونوں کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ قربت کے لمحات کتنا سکون دیتے، اس چیز کا آج اسے اندازہ ہوا تھا۔ بغیر کسی ڈر کے آج وہ ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہوئے تھے۔